بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوئی ان سے اتفاق کرے یا اختلاف کرے، لیکن اس حقیقت سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا کہ پاکستانی سیاستدانوں کی صف میں جناب چودھری نثار علی خان صاحب منفرد شخصیت اور منفرد ویلیوز کے مالک ہیں۔ گزشتہ 30-40 سالہ پاکستان کی جتنی بھی سیاست رہی اس میں ان کا فعال کردار رہا، کئی منسٹریاں انہوں نے کی، لیکن جو سب سے بڑی ان کی انفرادیت ہے کہ یہ دونوں مرتبہ ان کی پارٹی زیر عطاب بن جاتی ہے، لیکن ان کے مخالفین بھی ان پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا سکے۔ اسی طرح ان کی عادات و اطوار بھی باقی سیاستدانوں سے کئی حوالوں سے منفرد ہیں، اور اب یہ بھی ایک ان کی دوسری انفرادیت تھی کہ حکومت میں ہو کے وہ اور اہم وزیر ہو کے، یعنی وزیر داخلہ ہو کے، انہوں نے اپنے اصولوں کی خاطر، شاید ہم جیسے کچھ نقاد ان کو ان کی ضد کہیں، لیکن وہ ان کے اپنے اصول ہے، اس پہ کھڑے ہو گئے، اس کی وجہ سے وزارت بھی چھوڑ دی، اور پھر شاید انہی اصولوں کی خاطر الیکشن میں بھی ان کو قربان کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اتنی لمبی صبر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صحافی اور سیاستدان تو ایک دن کے لیے بھی خاموش نہیں رہ سکتے، لیکن 3 سال انہوں نے بالکل خاموشی سے گزار دیے، نہ میڈیا میں وہ ایکٹیو ہوتے، نہ سیاست میں وہ ایکٹیو ہوتے، اور ان 3 سالوں میں ہم انتظار کرتے رہیں کہ چودھری صاحب کب لب کشائی کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں کہ 3 سال بعد وہ کسی انٹرویو کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، جناب چودھری نثار علی خان صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے ان کے ارادوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، ایک تو انٹرویو کے لیے آمادہ ہونے کے لیے بھی اور ہمیں یہ اعزاز بخشنے کے لیے بھی۔ اور پہلا سوال کہ 3 سال نہیں مان رہے تھے، اچانک آپ آمادہ ہو گئے، تو کیا سیاست میں اب متحرک ہونے کا ارادہ ہے؟ صافی صاحب، ایک تو آپ کا شکریہ ہمیشہ کی طرح۔ انٹرویو پہ آمادہ ہونے میں آپ کی محبت کا کافی عمل دخل ہے، مگر جہاں تک سیاسی پس منظر کا تعلق ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آپ کے اس انٹرویو کے نتیجے میں میرا انشاءاللہ ارادہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، کہ میں قومی سیاست میں ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہوں۔ اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے۔ میں اپنے حلقے میں تو پچھلے 3 سالوں میں ایکٹیو رہا ہوں، متحرک رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرا رابطہ رہا ہے، مگر قومی سیاست سے میں نے کنارہ کشی اختیار کی۔ اس کی بنیادی وجہ 2 تھیں۔ اول یہ کہ ایک جماعت جس کو میں نے اپنی تمام ساری زندگی دی، اس سے ایک اختلاف ہوا جن کو انہوں نے ضرورت سے زیادہ سیریسلی لیا، سو میں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ جو دوسرا آپشن تھا، باوجود اس کے کہ وہ آپشن کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ میرے بچپن کے دوست تھے اور انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی مجھے دعوت دینے میں، مگر اس آپشن میں پی ٹی آئی میں اور پی ایم ایل این میں سیاسی مخالفت نہیں تھی، یہ ایک دشمنی میں تقریباً تبدیل ہو گئی تھی۔ تو میں نے، میرے اقدار نے، میری روایات نے مجھے اجازت نہیں دی کہ ایک جماعت سے اٹھ کے دوسری جماعت میں جاؤں اور اس میں ایک دوسرے کی دشمنی میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو اپنے کانوں سے سنوں۔ سو ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے، میں اسے بالکل اتفاق نہیں کرتا، بلکہ سیاست تو ہو ہی نہیں رہی ہے۔ سیاست تو نام ہے خدمت کا، سیاست نام ہے اپنے آپ کو پبلک ریپرزینٹیو کے طور پہ پیش کرنے کا۔ آج کل تو گالم گلوچ ہو رہی ہے، آج کل تو بےہودگی ہو رہی ہے، خواہ وہ اسمبلی ہو، خواہ وہ میڈیا میں جب ہمارے سیاستدان آتے ہیں۔ تو میں اس سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا تو سیاست کی بہتری میں کوئی اپنا رول ادا کر سکوں۔ اچھا، لیکن چودھری صاحب آپ کا اختلاف تھا، ہے، لیکن نہ مسلم لیگ نے آپ کو نکالا ہے اور نہ آپ نے مسلم لیگ سے باقاعدہ استعفیٰ ہماری نظروں سے گزرا ہے، رکنیت سے اور ممبرشپ سے۔ تو اب جب آپ متحرک ہوں گے تو دوبارہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے متحرک ہوں گے؟ صاحب
یہ بھی ابھی کہنا قبل از وقت ہے. میں نے ابھی اس حوالے سے فیصلہ نہیں کیا. تمام آپشنز موجود ہیں. انشاءاللہ جب میں ایکٹیو ہوں گا قومی سیاست میں تو آپ کو علم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، ابھی آپ اس کو مسٹری رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ابھی تک میں نے فیصلہ نہیں کیا. یہ ہمیں کچھ آپ کے مہربان جو مسلم لیگ نون کے اندر ہیں وہ اس دوران یہ بتاتے رہے کہ جی آپ نے میاں نواز شریف صاحب سے ملنے کی بڑی کوشش کی لیکن میاں صاحب اتنے ناراض ہے کہ وہ آپ سے نہیں ملے. یہ حقیقت کیا ہے؟ اس دوران آپ نے کوئی کوشش کی میاں صاحب سے ملنے کی یا ان کی طرف سے کوئی کوشش ہوئی؟ صافی صاحب، کوشش تو دور کی بات ہے. میں نے میاں نواز شریف سے ملنے کی خواہش کا کبھی ظاہر نہیں کیا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن کا میں اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہتا. تو یہ انہیں جھوٹ کا ایک سلسلہ ہے جو چند پیادے گائے بگائے کہتے رہتے ہیں. میں ہمیشہ میرا موقف رہا ہے کہ میں اپنی وضاحت دیتا ہوں. میں نے اس حوالے سے بالکل وضاحت دی تھی کہ میں نے کبھی ملنے کی کوشش تو دور والی بات ہے، کبھی خواہش کا بھی اظہار نہیں کیا. تو یہ بالکل غلط بات ہے. ٹیلی فون بھی نہیں کیا آپ نے؟ نہیں، میں نے نہیں کیا. اچھا، یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا، حالانکہ آپ انتہائی شریف، وزادار، خاندانی روایات کے امین آدمی ہیں اور عمران خان صاحب تھوڑا سا ان چیزوں کا زیادہ خیال نہیں رکھتے، لیکن آپ نے خود بھی فرمایا کہ آپ کے جوانی کی یا بچپن کی دوستی ہے ان کے ساتھ. میری معلومات کے مطابق اور بڑے اتھینٹک معلومات کے مطابق الیکشن سے قبل وہ آپ سے ملے اور آپ کو اپنے بعد کی سیکنڈ پوزیشن پارٹی میں بھی اور حکومت میں بھی آفر کی. تو جب ادھر نون لیگ کے ساتھ بھی آپ کا یہ معاملہ تھا تو آپ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہیں گئے یا اب کیوں نہیں جاتے پی ٹی آئی میں؟ اس وقت اس لیے نہیں گئے جس کا میں پہلے اظہار کر چکا ہوں. پی ٹی آئی اور پی ایم ایل نون میں ایک سیاسی مخالفت نہیں، ایک تقریباً ذاتی عداوت اور دشمنی کی شکل اختیار ہو چکی تھی اور گالم گلوچ اس طریقے سے ہوتی تھی جس طرح دو دشمنوں کے درمیان ہوتی ہے. تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ایک جماعت سے اٹھ کے دوسری جماعت جہاں سیاست نہیں چل رہی تھی، ایک دشمنی چل رہی تھی، اس میں شامل ہو جاؤں. اور اس حوالے سے میری روایات یا میری جو ایک لائلٹی ہے یا اس کو جو بھی آپ کہیں، اس نے مجھے اجازت نہیں دی. اب دیکھیں گے حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں. 3 سال اس پہ تو بعد میں آتے. پہلے میری یہ اطلاع تو ٹھیک ہے نا، اور اس کی جو ہے بڑے معتبر لوگوں نے تصدیق بھی کی کہ الیکشن سے پہلے وہ ملے تھے آپ سے اور یہ آفرز آپ کو کی تھی. دیکھیں، میں اس کی تصدیق یا تردید نہیں کروں گا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ عمران خان ایک اپنی طرز کا آدمی ہے، بٹ ہی ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می، ہی ہیز بین ویری گڈ ٹو می. مطلب میرے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی اچھا رہا ہے. اور صرف اب بطور سیاستدان نہیں، جب وہ کرکٹر تھا اور دنیا میں اس کی شناسائی تھی اور پاپولیرٹی تھی، اس نے اس وقت بھی مجھے بڑی عزت دی. ایک دوستی. اور اکثر و بیشتر عمران خان یہ کہتے تھے کہ میرا اسکول کے زمانے سے ایک ہی دوست ہے اور وہ نثار ہے. سو میری اس کے بارے میں اچھی فیلنگز ہیں اور وہ فیلنگز آج بھی موجود ہیں. نہیں، آپ کی ان کے بارے میں اچھی فیلنگز ہے، ان کی آپ کے بارے میں اچھی فیلنگز ہے. میں خود بھی بعض اپنی نجی زندگی میں کچھ لوگ کہتے ہیں یار فلاں تو ایسا ہے، آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار وہ جیسا بھی ہے میری عزت کرتے ہے تو میں کیوں نہ کروں. میں بھی عمران خان صاحب کا بڑا کرٹک ہوں، لیکن یہ بھی میں جانتا ہوں، اب آپ مروت میں اس کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو یہ سب چیزیں آفر کی تھی. اور یہ بھی میں جانتا ہوں عمران خان صاحب بہت سارے لوگوں کے لیے بہت اچھے بھی ہیں، جب آپ کو عزت بھی دیتے ہیں، ریسپیکٹ بھی دیتے ہیں. نون لیگ کے ساتھ آپ کا معاملہ ایسا ہے، اور میری معلومات کے مطابق آج بھی عمران خان صاحب کی یہ بڑی خواہش اور کوشش ہے کہ آپ آ جائیں ان کے ساتھ. تو اس وقت نہ صحیح، چلو الیکشن کیمپین تھا، آپ نے کہا کہ جی وہاں شریف خاندان کو گالیاں پڑیں گی، اس وقت آپ نے نہیں کیا. اب پھر کیوں نہیں جاتے جب وہ لینے کے لیے بیتاب ہیں اور آپ کی نون کے ساتھ بات نہیں بن سکتی؟ صافی صاحب، جیسے میں نے کہا کہ میں نے کوئی آپشن کلوز نہیں کیا، اور آپ بار بار مجھ سے تصدیق کرانا چاہتے ہیں. میں اس کی چونکہ وہ
اگر ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی وہ 1 to 1 تھی، تو میں ان کی باتوں کی تو نہیں کروں گا تصدیق یا تردید نہیں کروں گا. میں اتنا ہی یہ کہوں گا کہ میں پاکستان کا واحد سیاستدان ہوں جس کا عمران خان نے بطور اپوزیشن لیڈر سٹیج پہ چڑھ کے، خواہ وہ دھرنے کے سٹیج تھی یا الیکشن سے پہلے تھی، سٹیج پہ چل کے مجھے دعوت دی کہ آپ ہماری جماعت میں آئیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں. مگر اس میں بڑی رکاوٹ تو یہ تھی کہ نون لیگ، جس کے میرے 25-27 سال گزرے، بلکہ اس کے بنانے میں، اس کی ترقی میں میرا بہت کردار رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، تو اس کی دشمن جماعت ایک دشمنی کی صورت تھی. مگر اب کافی عرصہ گزر چکا ہے. اب میرا ذہن یہ ہے کہ میں اقتدار کسی ایسی جماعت میں شامل نہ ہوں جو اقتدار میں ہو، کیونکہ اگر اقتدار ہی میرا مقصد ہوتا تو میں وزارت داخلہ کیوں چھوڑتا؟ اگر اقتدار ہی مقصد ہوتا تو میں MPA کا حلف کیوں نہ لیتا؟ اگر اقتدار ہی مقصد ہوتا تو میں ان 3 سالوں میں PTI جوائن کر چکا ہوتا، آج کسی اہم عہدے پہ ہوتا. تو اقتدار مقصد نہیں ہے. تو جب اقتدار مقصد نہیں ہے تو جب حکومت اپنی مدت پوری کرے گی یا الیکشن اناؤنس ہوں گے تو وہ وقت ہوگا جب میں PTI کو کنسیڈر کروں گا. اچھا، آپ PTI کو کنسیڈر کریں گے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو آپ کے اسٹرکٹ معیارات ہے اس پہ تو نہ وہ پورے اتر سکتے ہیں، نہ نون لیگ پوری اتر سکتی ہے، نہ کوئی اور. اپنی جماعت بنانے کا بھی کوئی آپشن ہے یا اپنا گروپ بنانے کا؟ صافی صاحب، آپ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیت ڈالی ہے کہ آپ بہت گہرائی تک سوال کرتے ہیں. جیسے میں نے گزارش کی کہ میں نے بھی آج تہیہ کر لیا ہے کہ میں کوئی ایسی خبر آپ کو نہیں دوں گا جو بریکنگ نیوز ہو یا جس سے ایک سنسنی پھیلے. آج کل ویسی ہی سنسنی بہت پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ محاذ آرائی، لڑائی، مار کٹائی. تو میں اس وقت اتنا ہی کہوں گا کہ اس وقت سب آپشنز اوپن ہیں. جب الیکشن اناؤنس ہوں گے تو پھر میں فیصلہ کروں گا اور آپ سے مشورے کے بعد فیصلہ کروں گا. لیکن میرا مشورہ اکثر اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کی طبیعت کے الٹ ہوتا ہے. لیکن نہیں، آپ کو ایک مشورہ تو مجھے معلوم ہے، اس کا میں اظہار نہیں کرنا چاہتا. بالکل کی ظاہری بات ہے کہ ایک عام تاثر یہ ہے، چونکہ آپ کے بھائی بھی جنرلز تھے، آپ کے خاندان میں پہلے بھی ملٹری سے وابستگی رہی، اب بھی آپ کی فیملی کے بہت سارے لوگ ملٹری میں ہیں، تو عام تاثر یہ ہے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے لائن لے کے کرتے ہیں. تو ابھی آگے جا کے جو کچھ کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے مشورے سے کریں گے یا آپ اپنا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کرم سے ساری زندگی فیصلہ از خود کی ہے. یہ اور کچھ میرے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی تو یہ چلا دی جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں، میں تقریباً 27 سال PMLN میں گزارے. 1990 میں جنرل اسلم بیگ نے اسٹریٹجک ڈیفائنس کے حوالے سے بیان دیا جو حکومت کی پالیسی کے خلاف تھا. اس میں صرف چودھری نثار نے اس کی تردید کی اور یہ کہا کہ آرمی چیف کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ پبلک اظہار کریں. میرے جنرل اسلم بیگ صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے اس بیان کی وجہ سے، اور پھر میرے جوابی بیان سے خراب ہوئے. جنرل آصف نواز 2 پشتوں سے ہمارا خاندانی تعلق تھا، مگر جب انہوں نے آپریشن کیا بغیر نواز شریف کی اجازت کے کراچی میں، اجازت ان کو تھی سندھ میں ڈکوائٹس کے خلاف آپریشن، انہوں نے آپریشن کر دیا MQM کے خلاف. ادھر صرف میں ہی بولا. ان کے انقلابی دوست اور کہاں تھے؟ کوئی بولا تو مجھے بتائیں. جنرل مشرف، میری اس وقت سے واقفیت ہے جب وہ کرنل تھے. جب وہ آرمی چیف بنے تو میں 8 سال ضد لگا کے بیٹھا رہا. میں اپنے حلقے کے لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ روزہ ہے 8 سال کا، جتنے سال کا بھی اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ 8 سال رہیں گے. اور میں کہاں تک ان کی مخالفت میں نہیں گیا. جنرل پاشا میری بے انتہا عزت کرتے تھے، بڑے اچھے انسان تھے، اچھے جنرل تھے. صرف ایک اصول پہ کہ میری پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ یہ ہمارے مخالف ہیں، میں کہاں تک نہیں پہنچا. تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کے جو انقلابی دوست ہیں، یہ انقلابی دوست تب بات کرتے ہیں جب موسم ٹھیک ہو. جب موسم خراب ہو تو تب تو کوئی نہیں بات کرتا. اگر میں اتنی اسٹیبلشمنٹ کی کہنے پہ
میں ابھی ہماری دور حکومت میں ایک ٹویٹ آیا جو موجودہ آرمی سیٹ اپ ہے ان کا ٹویٹ تھا، ریجیکٹڈ. اس پہ جواب تو میرے نہ پرائم منسٹر کا آیا نہ کسی اور ان کے انقلابی وزیر کا آیا. میں نے اس پہ جواب دیا اور میں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے حکومت وقت سے کسی ادارے کا مخاطب ہونا، اور اس سے میں نے یہ بھی کہا کہ یہ جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے. تو مجھے کسی کی کوئی صفائی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مجھے اس بات پہ اطمینان بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ میں ایک فوجی خاندان کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں. صرف میرے بھائی نہیں، میرے دادا فوجی تھے، میرے والد فوجی تھے، میرے ایک اکیلے بھائی فوجی تھے، 4 میں سے 3 میرے بہنوئی فوجی تھے، اور اب چوتھی جنریشن ہے. مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک ایمبیسڈر تھے امریکہ کے یہاں، مجھے ملنے آئے تو مسٹر کراکر مشرف دور میں، اور جیسے میں گاڑی میں جا رہا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ میں اسٹڈی کر رہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی پاکستانی سیاستدان کا فوج کے حوالے سے اتنا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں ہے جو آپ کا ہے. تو خیر وہ پھر لمبی کہانی ہو جائے گی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اتنا قریبی تعلق ہونے کے باوجود میں نے میاں نواز شریف کو اور پی ایم ایل این کو جہاں بھی مسئلہ درپیش آیا میں نے آواز اٹھائی. ایک دور آپ نے اسکپ کیا جنرل راحیل شریف کا، اور ایک مشکل دور تھا وہ دھرنوں کا، کہ جب دھرنوں کے لیے آئے تھے عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب، تو آپ نے ان کو مثلا خود عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے چودھری نثار علی خان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پارا سے آگے نہیں جاؤں گا، یہ سب کچھ. آپ نے پھر ان کو آپ پارا سے آگے کیوں جانے دیا پارلیمنٹ ہاؤس تک؟ صافی صاحب میرے پاس بےہودگی کا علاج تو ہے کوئی نہیں، اور یہ چیز سچ اور جھوٹ میں تفریق ڈالنا کوئی مشکل ہے ہی نہیں. اس وقت کی آپ کلپس نکال لیں ٹی وی کی، اس وقت کی اخبارات کے وہ نکال لیں. میں ایک قدم بھی پی ٹی آئی کو اور قادری صاحب کو ادھر سے آگے جانے کی اجازت دینے کے حق میں نہیں تھا جہاں میں نے دی، بلکہ میں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے اٹھ کے میں نے جا کے ایف سی کو، رینجرز کو اور پولیس کو کہا کہ آپ آپریشن شروع کریں. میں پنجاب ہاؤس پہنچا تو پیچھے پرائم منسٹر نے یہ آپ نکالیں، جیو کے نکالیں کلپس، وزیر اعظم نے پی ٹی آئی اور طاہر القادری کو ریڈ زون میں داخل کی اجازت دے دی. میں نے تو اس پہ استعفیٰ دے دیا تھا. آپ فواد حسن فواد سے پوچھیں، میرے پاس اب بھی اس کا ریکارڈ ہے اس استعفے کا. میں تو ان کو آگے آنے کے حق میں نہیں تھا، یہ تو وزیر اعظم نے اجازت دی. اور ریکارڈ نکالیں، کسی بات نہ سنیں، نہ میری سنیں نہ جو بیہودہ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کی بات سنیں. تو وزیر اعظم نے یہ کس کے ذریعے کیا؟ اپنے انٹیریئر سیکرٹری کے ذریعے؟ کیونکہ آپ انٹیریئر منسٹر تھے، آپ کے ذریعے کرواتے ہیں. نہیں، ان کے اپنے، مجھے نہیں پتا کہ ایم ایس کے ذریعے کیا یا سٹاف کے ذریعے کیا. انہوں نے پولیس کو اور ایف سی کو آپریشن سے روک دیا. آپریشن شروع ہو چکا تھا. یعنی معاملہ الٹ تھا، آپ ان کو نہیں آنے دے رہے تھے. میں ان کو نہیں آنے دے رہا. پرائم منسٹر نے آنے دیا، اس پہ احتجاجاً آپ نے استعفیٰ دیا جس کا ریکارڈ اب بھی میرے پاس ہے. اور میں نے فواد حسن فواد کو پنجاب ہاؤس بلا کے کہا کہ یہ میرا استعفیٰ ہے. مجھے اعتماد میں کچھ اور وہاں فیصلہ کرا کے آیا ہوں، میں ادھر پہنچا ہوں تو ایک اور فیصلہ ہو گیا، تو میں اس پہ استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. اور استعفے میں ریزن بھی یہ تھا کہ میں ان کو آنے نہیں دے رہا تھا، اور آپ نے وزیر اعظم نے مجھے بائی پاس. استعفیٰ تو وہی تھا، بالکل اسی لیے تو تھا، اسی لیے تو میں نے استعفیٰ دیا تھا. ناظرین ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو جناب چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں، اور آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب. چودھری صاحب، ایک اور دور جو جنرل کیانی صاحب کا دور تھا، بار بار میڈیا میں بھی ذکر ہوتا ہے کہ جی آپ اس وقت جب کہ بظاہر اپوزیشن میں تھے تو آپ راتوں کو چپ کے جا کے جنرل کیانی سے کیوں ملتے رہے؟ یہ بھی ایک ہوائی باتیں ایک بنا لی جاتی ہیں اور پھر اس کو بار بار دہرائی جاتی ہیں کہ چھپ کے ملتے تھے. یہ صرف، میں تو اپوزیشن لیڈر تھا، میاں شہباز شریف چیف منسٹر پنجاب تھے، بہت سارے ایشوز تھے جنرل مشرف کے بعد. ابھی جنرل مشرف صدر تھے. پہلی ملاقات تب ہوئی، اور صرف ہمارے سے نہیں ہوئی، تمام سینئر لیڈر سے ہوئی. میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، مجھے علم ہے،
جو تمام چھوٹی پارٹی کے بھی لیڈرز تھے ان کی بھی جنرل کیانی سے علیحدہ علیحدہ ملاقات ہوئی، اور وہ ایشو تھا جنرل کیانی رول ادا کرنا چاہتے تھے. جنرل کیانی اب بھی حیات ہیں، بڑے آنریبل آدمی ہیں، ان کی اس سے تصدیق ہو سکتی ہے اس بات کی. میٹنگ اس حوالے سے ہوئی کہ جنرل کیانی چاہتے تھے کہ ایک گڈ ول جسچر کے طور پہ کہ یہ جو امپیچمنٹ ہے یہ نہ ہو، اور جنرل مشرف خود استعفیٰ دے دیں گے. یہ کوٹ ان کوٹ میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے لیے انہوں نے رول ادا کیا. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹی سے ملے. میں نون کا اپوزیشن لیڈر تھا، چیف منسٹر پنجاب بھی تھے اور بھائی تھے میاں نواز شریف کے. اس حوالے سے ہم سے بھی ملاقات ہوئی. ہم اس بات پہ ہمیں اتفاق تھا کہ اگر وہ استعفیٰ دے دیں تو ہم امپیچمنٹ نہیں کریں گے. انہوں نے استعفیٰ دے دیا، وہ گھر چلے گئے. یہ جنرل کیانی صاحب نے تجویز دی تھی کہ آپ امپیچمنٹ نہ کریں، وہ استعفیٰ دے دیں. ہاں، ان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. پر اس ایشو پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ سے جنرل کیانی صاحب نے بات کی، ایک رول ادا کیا. اور یہ معاملہ ظاہر ہے حکومت کے ساتھ بھی مل کے بات ہوئی ہوگی. یہ ایک افہام و تفہیم سے ہو گیا بجائے اس کے کہ ایک اس کے علاوہ 3-4 اور مواقع آئے. ایک جب ساؤتھ وزیرستان پہ آپریشن ہونا تھا، انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹی سے، کیونکہ جنرل کیانی ایک ایسے آرمی چیف تھے جو کنسنسس سے آگے بڑھتے تھے پولیٹیکل اور ملٹری کے، تو انہوں نے اعتماد میں لیا. نارتھ وزیرستان پہ وہ آپریشن کرنا چاہتے تھے، اس پہ انہوں نے اعتماد میں لیا. اور چوتھی مجھے یاد ہے یہ ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کا بل پیش ہوا. میں اپوزیشن لیڈر تھا، میں نے اس کی مخالفت کی. میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے قانونی طور پہ. تو اس پہ انہوں نے مجھے، اور چونکہ پنجاب میں تھا وہ بل، تو شہباز صاحب کو بلایا. اور اسی میٹنگ کے نتیجے میں ایک کمیٹی بنی ہماری طرف سے. زاہد عامر صاحب اس کمیٹی میں تھے، ان کی طرف جیک برانچ کا کوئی بریگیڈیئر صاحب تھے، مجھے اب یاد نہیں ہے. اور پھر اس کو فائن ٹیون کر کے دونوں طرف سے وہ ٹھیک کر کے اسمبلی میں پیش کیا گیا. یہ جب میری پہلی یا دوسری ملاقات ہوئی تو ڈان میں یہ رپورٹ ہوا. میں نے اسی دن دوسرے دن صبح اسمبلی میں اٹھ کے کہا کہ ہاں بالکل ملاقات ہوئی ہے، مگر اس میں حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہوگی. اور میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کسی غیر ملکی تو نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ ایک پازیٹیو رول ادا کر رہی ہے. ہم اپوزیشن میں ہیں. ہم نے نہ کبھی انہوں نے حکومت وقت کی ڈی اسٹیبلائزیشن کے حوالے سے کوئی بات کی ہے. تو اگر اس حوالے سے نہیں، جنرل کیانی صاحب میں واقعی یہ بڑی خوبی تھی، اور وہ تو ہم جیسے طالب علموں کو بھی مشاورت کے لیے بلاتے تھے اور کنسنسس سے لے کے چلتے تھے. ایک بڑے اچھے آرمی چیف رہے میں سمجھتا ہوں اس حوالوں سے. لیکن وہ تو علانیہ ہوتی تھی نا. یہ تو یہ کہا کہ آپ اور شہباز شریف راتوں کو جا کے چپ نہیں، وہ بات کا بدنگر بنا لیا جاتا ہے نا. اگر چھپ کے ہوتے تو کسی کو پتہ نہ چلتا. ہم پنجاب ہاؤس سے جاتے تھے، سٹاف، پولیس، وہاں تو پوری دنیا ہوتی تھی، تو پتہ ہوتا تھا کہاں جا رہے ہیں. تو یہ چھپ چھپانے کی بات نہیں تھی. اور جو سب سے بڑی بات ہے صافی صاحب، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اور ریکارڈ کہتا ہوں، ان 5 سالہ دور میں نہ فوج کی طرف سے یا جنرل کیانی صاحب کی طرف سے نہ ہماری طرف سے حکومت کی ڈی اسٹیبلائزیشن کے حوالے سے کوئی بات ہوئی. جو بھی بات ہوئی وہ ان دا نیشنل انٹرسٹ ہوئی. اور وہ جو جنرل کیانی صاحب جو چاہتے ہوتے تھے کہ ملٹری پولیٹیشنز کا کنسنسس ہونا چاہیے اور جو اس حوالے سے پالیسی بنے گی وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگی، اس میں وہ صرف ہمیں نہیں ملتے تھے اور پولیٹیکل لیڈرز کو بھی ملتے تھے. اچھا، آپ نے مہربانی کی، چپ کا روزہ تو توڑ دیا، لیکن کارڈز اب بھی اپنے سینے سے لگا کے رکھے ہیں. آپ اپنے ارادوں کے بارے میں کچھ واضح نہیں کرتے. اس لیے اب میں کہتا ہوں موقع ہاتھ آیا ہے تو کچھ آپ کے تجربے اور تجزیے اور مشاہدے سے فائدہ اٹھاتا ہوں. اور ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ جو تماشبین ہوتا ہے وہ عموماً صحیح نشانہ مارتا ہے جو خود اس وقت گیم میں نہ ہو. تو اس وقت ظاہری بات ہے کہ آپ کا سیاست کا تجربہ تو بہت طویل ہے اور مشاہدہ بھی ہیں. تو اس وقت جو 3 بڑی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ، نون، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، کون سی پارٹی اچھی سیاست کھیل رہی ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے، مگر ذاتی پسند اور ناپسند سے ہٹ کے جی ایک سیاسی ورکر کے طور پہ تجزیہ کہتے ہی اسی ہیں کہ اس میں ذاتی پسند میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنے سیاسی کارڈ صحیح کھیل رہی ہے. اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. ایک سیاستدان کو اور خاص کر سیاسی لیڈر کو اتنی پاؤں پھیلانے چاہیے جتنی چادر ہے، بلکہ اسے تھوڑے کم پھیلانے چاہیے. تو پیپلز پارٹی اپنی سیاسی طاقت،
اپنے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں سب سے بہتر سیاسی کارڈ کھیل رہی ہے۔ اچھا، اور سیکنڈ آپ پھر کون سی، نون لیگ یا پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی چونکہ حکومت میں ہے اور کامیاب بھی ہے، اور فوج کے ساتھ اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ان کے تعلق ہیں، تو میں اسے دوسرا نمبر دوں گا۔ تھوڑا سا یہ تو پارٹیوں کا ظاہری بات ہے کہ پالیسی جب بنتی ہے اس میں تو سیکنڈ کیڈر کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ جب ہم شخصیات پہ آ جاتے ہیں، عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری، ان کو آپ کس طرح ریٹ کرتے ہیں بطور پولیٹیکل لیڈر؟ دیکھیں، آصف زرداری صاحب کے ساتھ میری سیاسی ان بن رہی ہے، ویسے وہ اچھے انسان ہیں، سو اس کو بھی ایک طرف رکھ کے میں آصف زرداری کو ایک زیرک سیاستدان کہوں گا۔ عمران خان نیتاً اچھے انسان ہیں اور ایک اچھے لیڈر ہیں، مگر جب ایک شخص حکومت میں آ جائے تو پھر صرف نیت کافی نہیں ہوتی، اقدامات بھی ضروری ہیں۔ اب بہت سارے ایریاز ہیں جہاں وہ اقدامات نہیں ہو رہے جو ان کی نیت ہے۔ نون لیگ کے بارے میں اور خاص کر میاں نواز شریف کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، مگر آج کچھ نہیں کہوں گا۔ یہی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ آج کچھ نہیں کہیں گے۔ چلیں جب میں نے لب کشائی کی، ہاں، تو پھر آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ۔ چلے، اب ان دونوں کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہنا چاہتے، لیکن جب سے آپ پالیٹکس میں آئے ہیں بہت سارے کرداروں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوا ہوگا، کولیگ کے طور پہ بھی، اپوزیشن کے طور پہ بھی، حکومت کے طور پر بھی۔ ان میں آپ نے سب سے بیسٹ کس سیاستدان کو آپ نے پایا، یا کس پولیٹیشین نے آپ کو زیادہ انسپائر کیا؟ اس کا جواب تو میں ایک سیکنڈ کے اندر دے سکتا ہوں۔ خان عبد الولی خان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، خان عبد الولی خان۔ یہ بڑا، یعنی جس طرح ہم سہیل وڑائی صاحب کا اگر الفاظ ہے، آپ انتہائی رائٹسٹ سمجھے جاتے ہیں، ولی خان صاحب لیفٹسٹ ہے، یعنی میں خود بھی ان کو بڑا ہائی ریٹ کرتا ہوں، لیکن آپ نے ایک اپنے نظریاتی لحاظ سے بالکل اپوزٹ سائڈ کے لیڈر کا نام لے لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں خان عبد الولی خان کے اوپر گھنٹوں بات کر سکتا ہوں۔ میں نے بہت کچھ ان کی سیاست سے سیکھا ہے۔ ضروری نہیں کہ کئی ان کے ایریاز میں جو ان کا موقف تھا اسے اتفاق کرتا ہوں، مگر میں ان کی اسٹرینگتھ آف کیریکٹر اور ان کی شخصیت اور ان کے کردار کی تعریف کر رہا ہوں۔ ناظرین، چودھری صاحب کے ساتھ یہ گفتگو جاری رہے گی، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے جناب چودھری نثار علی خان صاحب۔ چودھری صاحب، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک فقرہ ہم سن رہے کہ جی ملک تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اس وقت بعض اوقات اس طرح فیل ہو رہا ہے کہ واقعی ملک بڑا نازک دور سے گزر رہا ہے، تو یہ وہی روایتاً ہم جو فقرہ سنتے آ رہے ہیں ہر دور نازک ہوتا ہے، یا کہ واقعی اس وقت کچھ ایسا اسپیشل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک نازک ترین دور سے گزر رہا ہے؟ میں پہلے اس بات کا مذاق اڑاتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ جو بھی پارٹی، اور اس میں ہماری پارٹی شامل ہے، جب ہم اقتدار سے جاتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ ملک ڈگمگا رہا ہے، خدا نخواستہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ میں اس ساری بات کا، اس فکرے کا مذاق اڑاتا تھا، مگر آج میں صدقے دل سے کہتا ہوں، اور میں یہ 40 سالہ سیاسی زندگی کے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں صافی صاحب، کہ واقعی بڑی مشکل صورتحال سے جو دو چار ہیں۔ ایک تو ملک میں یونٹی نہیں ہے، کسی چیز پہ ہمارا اتفاق نہیں ہے، اور اس وقت پاکستان کی سیاست تو ایک چوں چوں کا مربع بنی ہوئی ہے۔ ہر ایک نے، کسی نے اس طرف شکل کی ہے، کسی نے اس طرف۔ سیاسی قیادت اور سیاسی پارٹی تو طاقت ہوتی ہے، بانڈ ہوتی ہے جس سے ملک مضبوط ہوتا ہے۔ جتنی سیاسی پارٹیاں آج ڈیوائیڈڈ ہیں، تقسیم ہیں، میری سیاسی زندگی میں کبھی ایسا نہیں تھا۔ دوئم، ہمارے بہت سیریس اکنامک پرابلمس ہیں،
بہت سیریس. ہمارا گزارا قرضوں پہ ہو رہا ہے اور اب ہم ایک شدید ترین ریڈ ایریا میں قرضے بھی روزانہ 16 ارب کے حساب سے بڑھ رہے ہیں اور یہ عام آدمی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور تیسرا کچھ جیو پولیٹیکلی ایسے حالات یہاں واقعات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم جس لیول پہ گیم کرنا چاہتے ہیں شاید ہم اس لیول کا یہ ملک بدقسمتی سے ہم نے چھوڑا نہیں ہے, تو اس میں نقصانات کے بہت سارے خطرات ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ میں غلط ہوں, اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے سارے خدشات غلط ہوں, اس ملک کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, مگر اس کا یہ حال ہم سب نے مل کے کیا. لیکن ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ہر کوئی کہتا ہے کہ حالات نازک ہیں, خراب ہے, لیکن حل کوئی پیش نہیں کرتا. چودھری نثار علی خان صاحب کے پاس کیا فارمولہ ہے ان کرائسس سے نکلنے کا؟ پہلے تو ہم قوم رہے نہیں ہیں, ہم ایک کراؤڈ بن گئے ہیں. جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور دوئم, یہ ڈویژنز اب صرف پولیٹیکل لیول پہ نہیں, یہ اور بہت سے لیول پہ سرایت کر گئی ہیں. اس لیے ہمیں کیپیسٹی ہے پھر اٹھنے کی, ہمیں کیپیسٹی ہے اس قوم کو پھر زندہ کرنے کی. اور سب سے بڑی تو ہماری کیپیسٹی تو ایمان ہے. ایمان مجھ سے کرتا ہے, مگر ہم دل سے ایمان پہ یقین کریں اور ایمان لائیں. اب بھی اس ملک میں اور اس کے عوام میں بڑی طاقت ہے, بشرطے کہ ہمارے پاس صحیح لیڈرشپ ہو. ایک معجزہ نما کام ہوا ہمارے پڑوس افغانستان میں. امریکہ اور نیٹو فورسز نکل گئی اور طالبان افغانستان کی حکمران اور فاتح بن گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ انٹیریئر منسٹر بھی رہے ہیں, عالمی فورمز پہ امریکہ اور باقی ممالک کے حکمرانوں کے ساتھ میٹنگز میں بھی موجود رہے ہیں, کسی حد تک طالبان کو بھی ڈیل کیا ہے. یہ جو طالبان کی فتح ہے افغانستان میں, اس سے پاکستان کی مشکلات میں کمی آئیں گی یا کہ ہماری مشکلات بڑھ جائیں گی؟ یہ کہنا اس وقت بڑا مشکل ہے صافی صاحب, کیونکہ افغانستان کے حالات کس ڈگر چلتے ہیں یہ ابھی بہت قبل از وقت ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیبلٹی افغانستان میں آئی تو پاکستان میں آئے گی. اور مجھے اب تک کی جو آگاہی ہے حالات کی افغانستان میں اور پاکستان میں بھی, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سے اسٹیبلٹی آئے افغانستان میں. اتنے مختلف ایکسپیریمنٹس وہ کر چکے ہیں, یہ شاید آخری ایکسپیریمنٹ ہو, ورنہ وہ جیسے کہتے ہیں بلکنائزیشن, وہ بلکنائزیشن اس ریجن کا, میں کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ بلکنائزیشن اس خطے میں ہو سکتا ہے اور وہ نقصان دہ افغانستان کے لیے بھی ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی. اچھا, نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ذات اور سیاست سے متعلق تو آپ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک سوال ایسا ہے جو کہ موجودہ حالات سے بھی ریلیٹڈ ہے اور افغانستان سے بھی ریلیٹڈ ہے. میری اطلاع کے مطابق ایک وقت تھا اور ایک اور بھی بڑے معتبر اور باخبر آدمی میجر عامر صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا تھا شاید ایک شو میں, کہ ملا عبدالغنی برادر جو اس وقت طالبان کے پولیٹیکل شعبے کو لیڈ کرتے ہیں, وہ جو پاکستانی جیل میں تھے, تو میاں نواز شریف صاحب ایک موقع پہ ان کو افغان حکومت کے حوالہ کرنا چاہتے تھے, لیکن آپ نے رکاوٹ ڈالی. میری یہ اطلاع یا میجر صاحب کی یہ اطلاع درست ہے, اور اگر ہاں تو کیوں؟ میاں نواز شریف نے کیا کیا یا نہیں کیا اس کا جواب تو وہی دیں گے, میں ان کے بہاف پہ بات نہیں کروں گا اس وقت, مجھے علم ہے کیا ہوا. مگر یہ بات درست ہے کہ میں بہت بڑا دائی تھا اس بات کا کہ ہمیں ملا برادر کو اچھی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے اور ان کو اپنا ہمنوا بنانا چاہیے, اور ان کے ذریعے افغانستان میں اگر امن آ سکے تو ہم ان کے ہمنوا بنیں. نہیں, لیکن یہ کوشش ہوئی تھی, افغان حکومت کی تو خواہش تھی. مجھے تو خود کرزئی صاحب بھی بتاتے رہے کہ آپ اگر مخلص ہیں تو عبدالغنی برادر کو ہمارے حوالے کریں, تو کوشش ہوئی تھی ان کو حوالے کرنے کی جس میں آپ رکاوٹ بنے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فوج کا تو جو موقف تھا وہ تھا,
وہ اس وقت کے آرمی چیف یا جنرل ظہیر الاسلام بتا سکتے ہیں. مجھے علم ہے مگر میں نہیں کہوں گا. یہ بات درست ہے کہ میں نے اس کی سخت مخالفت کی تھی افغانستان کے حوالے کرنے میں. یہ بالکل بات درست ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تو صدر کارزائی اس وقت کے صدر سے ملنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ ایک سے زیادہ دفعہ یہ ہوا کہ مجھے ملاقات کی دعوت آئی اور میں ملنے نہیں گیا. اور مجھے آج تک یاد ہے، ریکارڈ پہ ہے، اس وقت کی اخبارات آپ دیکھ لیں. میں نے بھی آپ پہ کرٹیسزم کی تھی کہ جی یہ چودھری صاحب، میں نے کہا تھا کہ جو شخص امریکی ٹینکوں پہ بیٹھ کے کابل آیا ہو اس کو میں افغانستان کا لیڈر نہیں مانتا، تو میں اس کو کیسے جا کے بطور صدر افغانستان ملوں. مجھے آج تک یاد ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو اس وقت صدر تھے، انہوں نے جب وہ آئے کارزائی صاحب تو ان کو کھانے پہ بلایا، بینکوٹ وہ جو ہوتی ہے، تو مجھے بھی ایز اپوزیشن لیڈر بلایا تو میں نے معذرت کی. تو اس پہ مجھے یہ بھی ذاتی طور پہ علم ہے کہ کارزائی صاحب نے زرداری صاحب سے پوچھا، اور کئی اور اس میں گواہ ہیں، کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر مجھ سے ملنا نہیں چاہتا. تو یہی بات ہے. میری کئی دفعہ جذبات حاوی ہو جاتے ہیں میری سوچ پہ، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جینوئن لیڈرز نہیں تھے. اور اب اللہ تعالیٰ کرے کہ موجودہ سیٹ اپ سے افغانستان میں امن آئے. لیکن ہم تو امریکہ کے اتحادی تھے اور ان کو بھی افغان عوام نے ووٹ دیا تھا. ہمارے الیکشن سے تو کم از کم وہاں کے الیکشن ذرا زیادہ کریڈیبل نہیں تھا. آپ پچھلے الیکشن کی بات کر سکتے ہیں، اس سے پہلے الیکشن یقیناً ان سے زیادہ کریڈیبل تھے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں عموماً میاں نواز شریف کے ساتھ ان کے بیرونی دورے پہ ساتھ نہیں ہوتا تھا، مگر ان کے آخری جو دورہ انہوں نے امریکہ کیا اس میں ان کے ساتھ تھا، اس کنڈیشن پہ کہ صدر اوباما کے سامنے جب آپ بات کر رہے ہوں، ظاہر ہے وہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان بات ہوتی ہے، تو آپ مجھے بھی 2 منٹ بات کرنے کا موقع دیں. تو وہ انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا، مگر پھر مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا. مجھے یاد ہے کہ اور چیزیں تو میں بھول گیا، میں نہیں بتا سکا. ایک چٹ میں نے اس کے باوجود اٹھ کے آؤٹ آف پروٹوکول جا کے میاں صاحب کو دی کہ عافیہ صدیقی پہ ضرور بات کریں. اچھا. جب دوسرے دن ہمیں وائس پریزیڈنٹ بائیڈن، تب یہ وائس پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے گھر ناشتے پہ بلایا، تو ملے. ہماری طرف بھی لوگ تھے، ان کی طرف بھی تھے، ستائی ظہیر صاحب تھے، ہمارے ایمبیسڈر تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے، اور لوگ تھے. تو جیسے ہی بیٹھے تو اس وقت کے وائس پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا انگریزی میں، پرائم منسٹر وی نو یو آر اے گڈ مین، یو آر اے ڈیسنٹ مین، یو وانٹ ٹو ڈو اے لاٹ آف گڈ تھنگس. آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ بڑی اچھی باتیں کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو، میری طرف انگلی کر یہ آپ کو نہیں کرنے دیتا. تو سب ہنسنے لگ پڑے. تو میں نے اس کو جو بھی میں جواب دے سکتا تھا میں نے دیا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں اب تاریخ کا حصہ ہیں. اچھا، ایک تاریخ کو چھوڑ کے ذرا ایک حال کی بات کرتے ہیں جو ہمارے مستقبل سے بھی متعلق ہے، اور ویسے براہ راست آپ سے کوئی اس کا ریلیونس نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ ایک راجپوت ہیں اور ویلیوز اور خاندانی اقدار اور ان چیزوں پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں. اس وقت یہ پاکستان میں خواتین کے ساتھ جو پے در پے واقعات ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ تدارک کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ایک بڑی لمبی بحث ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ریفلیکشن ہے ہمارے معاشرے کی. اس وقت ہمارا معاشرہ ایک شدید ڈی جنریشن کا شکار ہے. اب جو واقعہ ہوا، کئی واقعے ہوئے، مگر جو آخری واقعہ ہوا لاہور میں، جو مشہور واقعہ ہوا، میں آخری تو نہیں کہوں گا، جس میں ایک خاتون کے ساتھ جو طوفان بدتمیزی برپا رکھا گیا، وہ ایک اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. مگر میرے نزدیک جو اس سے زیادہ مذمت اور زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ ان صرف 200 یا 300 یا 400 لوگوں کا نہیں تھا جنہوں نے اس خاتون کی تصدیق کی. مسئلہ ان ہزاروں اور لوگوں کا تھا جو تماشبین تھے، اور کوئی ایک کھڑا نہیں. کہا جاتا ہے کہ 28,000 لوگ تھے یا 30,000 لوگ تھے یا 40,000 لوگ تھے، ان میں ایک شخص ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہو
یہ میں نہیں ہونے دوں گا. کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایمان کی کمزور کسی نے دل میں شاید کہہ دیا ہو, مگر حکم تو یہ ہے کہ اگر کوئی ناانصافی دیکھو, کوئی ظلم دیکھو, تو زور بازو سے اسے روکو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اونچی آواز سے. نہ کسی نے زور بازو سے روکا, نہ کسی نے اونچی زبان سے کہا کہ یہ میں نہیں ہونے دوں گا. تو آج مجھے تو افسوس یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں اس میں کوئی بولنے تک کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برائی دیکھو تو زور بازو سے اسے روکو. تو یہ تشویشناک بات ہے, مگر یہ معاشرے کی تنزلی ہے, اور یہ میں اس ملک کے لیے بہت ایک خطرناک امر سمجھتا ہوں. بہت شکریہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب. بڑے عرصے بعد آپ کے ساتھ یہ موقع ملا تھا, اور بہت سارے اور بھی سوالات ہیں, لیکن وقت مزید اجازت نہیں دیتا. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.